السلام علیکم ناظرین عمران خان کی تنقید بننے والے ISI افسر میجر جنرل فیصل نصیر کون ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی نے گزشتہ چند ہفتوں سے اپنی تقاریر میں ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتی ہوئی کس شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے؟ بیسیکلی ڈرٹی ہیری ایک ایسا آفیسر جو لاپرواہ اور قانون اور پالیسی کو نظر انداز کرتا ہو اور طاقت کا قابل اعتراض استعمال کرتا ہو اور فائرنگ وغیرہ میں ملوث پایا جائے۔ حال ہی میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا تھا، اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے، اسے لوگوں کو ننگا کرنے کا شوق ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں یہ سرگوشیاں ہونے لگ گئی کہ آخرکار عمران خان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ان کے یہ بیانات سامنے آنے سے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر PTI کی حمایت کرنے والے کچھ صارفین نے ایسے ٹویٹس کیے جن میں اس ٹرانسفر پوسٹنگ کا حوالہ دیا گیا جو حال ہی میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں ہوئی تھی۔ بعد ازاں عمران خان نے خود بھی یہی حوالہ دیا، تاہم نام لینے سے گریز کرتے رہے۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سیاسی حالات تبدیل ہوئی۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری لفظی جنگ میں اب نام لے کر بات کی جا رہی ہے۔ ان سے قبل انہی کی جماعت کے سینیٹر اعظم سواتی نے ایک پریس کانفرنس میں ISI کے 2 افسران بریگیڈیئر فہیم اور میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ ان پر دوران حراست تشدد میں ملوث تھے۔ تو ناظرین، عمران خان کا ڈرٹی ہیری کا لفظ اور ساتھ ہی یہ الفاظ کہ اس شخص کا لوگوں کو ننگا کرنے کا شوق اور حال ہی میں اعظم سواتی کے ساتھ غیر انسانی غیر مذہبی رویہ اختیار کیا گیا، جس کا انکشاف اس نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ عمران خان نے خود پر مبینہ قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام جن 3 شخصیات پر لگایا ہے ان میں سے ایک میجر جنرل فیصل نصیر ہے۔ جمعے کی شام شوکت خانم ہسپتال سے عمران خان نے اپنے ایک پریس کانفرنس میں آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ میجر جنرل فیصل نصیر کو عہدے سے ہٹا دیا جائے یا ان کا تبادلہ کیا جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہ میجر جنرل فیصل نصیر کون ہے۔ فوجی آفیسر میجر جنرل فیصل نصیر کو حال ہی میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اگست میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں تعینات ہوئی ہے۔ ISI کے انٹرنل ونگ، جسے عام طور پر پولیٹیکل ونگ یا صرف CB کہا جاتا ہے، کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس عہدے کو عام طور پر DGC کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ہرگز کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں بلکہ ایک حرب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس یا CIA بیورو ایک علیحدہ ڈائریکٹریٹ ہے جس کے ماتحت سیاسی ونگ سمیت کئی شعبات ہیں۔ ISI کے سابق سربراہ میجر جنرل فیض حمید بھی بطور میجر جنرل اسی عہدے پر تعینات رہے۔ میجر جنرل فیصل نصیر نے فوج کی پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کی اور اپنے کیریئر کی ابتدائی حصے میں وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس میں چلے گئے، جس کے بعد ان کا کیریئر انٹیلیجنس اسائنمنٹ تک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں۔ کارکردگی کی بنیاد پر میجر جنرل فیصل نصیر کو تمغہ ثالث اور امتیازی سند جیسے گلینڈری ایوارڈز یعنی بہادری کے اعزازات کے علاوہ آرمی چیف کمنڈیشن کارڈ بھی مل چکا ہے۔ تو کیا میجر جنرل فیصل نصیر سیاسی جماعتوں کی جانب سے متنازع بنائے جانے والے پہلے انٹیلیجنس آفیسر ہے؟ اس کا جواب ہرگز مثبت میں نہیں ہے۔ ان سے پہلے موجودہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام بھی اس وقت بار بار سامنے آیا جب وہ DGC تھے۔ فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان اور اس وقت کی حکومت پاکستان مسلم لیگ کے درمیان معاہدے کے دستاویز پر ثالث کے طور پر فیض حمید کے دستخط تھے
اور معاملہ عدالت پہنچنے پر جنرل فیض حمید کا نام ہر طرف سنائی دیا۔ بعد ازاں فیض حمید آئیسائی کے سربراہ بھی بنے اور مسلم لیگ نون کے قیادت بشمول سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز نے متعدد بار جنرل فیض حمید کا نام لیا اور ان پر سیاسی انجینئرنگ کے الزامات لگائے تھے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہان نے یہ الزام لگایا تھا کہ مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور لیڈروں کو دھمکایا ڈرایا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اسی قسم کے الزامات آج جناب عمران خان صاحب بھی لگا رہے ہیں۔ آئیسائی کا یہ ونگ ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کیا تھا، لیکن اسی وقت سرکاری یا باضابطہ طور پر آئیسائی میں پولیٹیکل ونگ موجود نہیں۔ آئیسائی کی تقریباً 7 ڈائریکٹریٹ ہے 7، اور ان میں سے منسلک کئی ونگز ہیں۔ تو یہ تھے آج کے معلومات۔ بس دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، سربراہان پاکستان اور پاک فوج کے بہادر جوان اور ایماندار آفیسر کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔